یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو چل رہا ہے جی اے آئی دنیا میں نئی جگہ لے رہی ہے اور لوگوں کو یہ بھی ڈر ہے کہ یار یہ فرق، بلکہ مزے کی بات ہے ہمارے ایک نیوز چینل نے اپنے مین پیج کے اوپر ایک ویڈیو لگائی جس میں وہ وائس اوور تھا یا وہ سامنے آ کے بیان کر رہی تھی، تو وہ ساری ویڈیو تو ٹھیک تھی، میں بڑا امپریس ہوا کہ یار یہ ویڈیو تو صحیح ہے، اے آئی کی بنی ویڈیو تھی، بس وہ ٹک ٹاک کو ٹک ٹاک کہہ رہی تھی. اچھا ہاں تو مجھے بتائیں کیا مستقبل ہوگا، یعنی ایسا ہوگا کہ ہمارے پروگرام اے آئی والا بندہ کیا کرے گا بیٹھ کے، ہم جو وائس اوور کرتے ہیں جو پیکیجز کرتے ہیں وہ کر لیں گے، چلیں اس کی بھی کوئی کمانڈ دی جا سکتی ہے کہ اس کو یار ٹک ٹاک نہ کہیں ٹک ٹاک کہیں، تو کیا ہو رہے گا؟ یہ تو میری اپنی انڈسٹری کی بات ہے، اوور آل بتائیں مجھے کہ کیا منظرنامہ ہونے جا رہا ہے. دنیا میں جو بڑے 3 ایونٹس ہوئے ہیں، ان 3 ایونٹس کو جس نے پک کر لیا، جس نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو لائن کر لیا، یہ بندے خوشحال ہوں گے، باقی پیچھے رہ جائیں گے. کون سے وہ 3 ایونٹس؟ پہلا ایونٹ تھا جسے ہم کہتے تھے ملینیم 2000. اچھا جی، یہ کیا ہے؟ یہ سن 2000 جب پوری ہوئی تو پوری 00 سن ہوئی نا، یعنی 2001 نہیں ہے، 1999 نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ہی ایک چل رہا تھا یہاں پہ انٹرنیٹ پہ اور میگزینز میں اور پاکستان میں بھی نیوز میں کہ ملینیم 2000 آئے گی، لوگوں کے رویے چینج ہوں گے، گلوبل ولیج بنے گا. اس وقت ایسی خبریں جو لوگوں کو عام نظر آتی ہیں، ان کو خاص سمجھنے والے لوگوں نے ترقی کر لی، اور بائی چانس میں بھی اس میں شامل تھا. ٹھیک ہے. اس میں اور بھی دوست ہیں جو شامل تھے. اس وقت آئی ٹی کا آغاز ہو رہا تھا نا، تو جس نے اس کا پلو تھام لیا وہ کہیں نہ کہیں پہنچ گیا، جو آئی ٹی کے ساتھ جڑ گیا. یس 2000 کی بات کر رہے ہیں، 2000 کی بات کر، آج سے 24 سال. یہ والی ٹرین کئی لوگوں نے مس کر دی. اگلی ٹرین آئی تھی 2019 میں. وہ کیا تھی؟ کرونا وائرس. ٹھیک ہے. کرونا وائرس سے پہلے اور بعد میں دیکھیے لوگوں کا جو بائنگ بیہیویئر ہے آن لائن بدل چکا ہے. اب لوگ جو پہلے آف لائن جا کے چیزیں بائی بھی کرتے تھے، آج کل کہتے ہیں چلو یار آن لائن کر دو آرڈر. اس نے مجبور کر دیا کہ لوگوں کا ایسا رویہ بلڈ ہو. دیٹ مینس کہ اب زیادہ شاپرز ہیں آن لائن، اور جو بندہ ای کامرس میں کام کرنے والا ہے اگر اچھے انداز سے کام کرتا ہے، زیادہ پوٹینشیل ہے اس میں. یہ 2019 کے بعد یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. 2 ایونٹس ہو گئے. یس. اور تیسری چیز ہے جس نے بہت ہی بڑا امپیکٹ ڈالنا ہے، وہ ہے اے آئی. اچھا جی. اے آئی سے پہلے کی دنیا اور ہے، زمانہ قدیم ہے، اور اے آئی کے بعد کی دنیا اور ہے. اس کی چھوٹی سی مثال، ایک بڑی کمپنی ایک ایپ تیار کر چکی ہے اور اس کی بیٹا ٹیسٹنگ میں ہے. دیٹ مینس ورکنگ کنڈیشن میں ہے، ٹیسٹنگ جاری ہے اس کی. یہ ایپ مکمل طور پر ایک ہالی ووڈ گریڈ کی مووی بنا سکے گی بغیر کسی ایکٹر کو ہائر کیے. یس. اتنی اس میں ایکوریسی ہوگی. ڈائریکٹر بیٹھے گا، وہ بیٹھ کے اپنے بندے سے کہتا ہے مجھے یہ اس طرح کی لائٹ چاہیے، یہ سین چاہیے، فریم میں یہ ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ہو، اور اس بندے کے تاثرات ایسے کی ہوں ایکٹر کے. اور جو اے آئی کا ایکسپرٹ بندہ ہوگا، وہ یہ بندہ ایسا کام کرے گا، وہ تاثرات دے گا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایکٹرز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. نہیں رہے گی. اور آپ پوری وہ مووی بنا لیں گے، اور یہ جس کے اوپر آپ کے ڈالرز کتنے خرچ ہوتے ہیں پاکستان کے، تو ملینز آف ڈالرز ہیں. ہاں جی. اور یہ بن رہی ہیں، ٹیسٹنگ فیز میں ہیں، یہ بن رہی ہیں. ایپ پوری بنا دے گی جناب مووی، پوری کی پوری ایپ ہی پوری ویڈیو بنا دے گی. بھائی جان دیکھے گا کون؟ یہ جو تاثرات جو انسانی ہیں، جو جذبات ہیں، یہ جو رومانٹک اور یہ ساری چیزیں، یہ تو مسنگ ہوگی اس میں. وہ جس طرح ٹک ٹاک اور ٹک ٹاک کہہ رہی تھی. اس میں پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے چیٹ جی پی ٹی یا کچھ جو ابھی چل رہی ہیں ایپس، ان کی بات کی ہے، ان میں یہی ٹریننگ نہیں تھی کہ جذبات کیسے پیدا کرنے ہیں. لیکن دیکھیں اس سے پہلے بھی جذبات پیدا کرنے والے سسٹم چھوٹے سے بن چکے ہیں جو بہت میچور نہیں ہیں. فار ایگزامپل ابھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے آج کل، جس میں ایک روبوٹ چائنا کے کچن میں ایز اے شیف کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور روبوٹ کا سسٹم خراب ہوا ہے تو اس نے سارا توڑنا شروع کر دیا اس کو. اب اس کے توڑنے کے انداز میں اس کے جو ہینڈ موومنٹس ہیں، اس میں ساری اگریشن ہے. اس سے پہلے اس کے اندر پلائٹنس تھی، وہ شیف والی ایسے گھماتا ہے ایسے سے وہ، اور وہ اس کو پکاتا ہے. یہ کام ہو چکا تھا. اب یہ ٹریننگ جاری ہے کہ کیسے آپ انسانی چہرے کے تاثرات اور اس کی باڈی کی سارے جو جیسچرز ہیں کیسے کنٹرول کرنے ہیں، بالکل ویسے جیسے اصل فلم میں ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہ اے آئی کے ذریعے کیا، یعنی ایک تو آپ نے یہ مووی کی ایگزامپل دے دی، اگر آپ اس کا کوئی منظر کشی کرنا چاہیں اس کے بعد کی دنیا، چلے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 2030 میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہوگا؟ بڑی چھوٹی سی بات، اگر ہم ایک ایپ بنا کے جو پاکستانی آئین، قوانین اور بائی لاز ساری پڑھا دی جائیں، اسے ٹرین کر دی جائے، تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی وکلا کی ضرورت پیش آتی ہے مشاورت کے لیے.
کہ یار کیا لا کیا کہتا ہے، وہ پورا جی اپنا جی. چیک کر کے بتاتا ہے آپ کو. کیا پاسبلٹیز ہیں. جی اگر ہم یہ ایپ ٹرین کر دیں کیا پاسبلٹیز ہیں کسی کیس میں، کیا کرنا چاہیے، نیکسٹ اقدام کیا ہوں گے، وہ ایپ یہ کام کر دے تو اندازہ کیجیے گا کتنے وکلا کی جاب کم ان کی چانسز ہوں گے چلنے کے، یا چلی جائے گی جاب. چلی جائے گی. موسٹلی جو لوگ ان کے ہوتے ہیں نا، یہ ان کے سیکرٹریز ٹائپ کے لوگ، یا ان کے جو کیا کہتے ہیں اسے اسسٹنٹس، ان کی کلرکس کلرکس ہوتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن والے کام تو یہ کر لیتے ہیں. جی وہاں پہ وکیل تو اسے کام نہیں کرتے. جہاں جرا کرنی پڑے گی وہاں وکیل رہ جائیں گے خود جاتے ہیں. جرا میں. لیکن جو کام کرتے تھے سولیسٹر وغیرہ، ان کے کام کافی سارے بٹ کے اے آئی کے پاس اور باقی ان کے پاس آ جائیں گے، یہ کلرکس کے پاس. اور یہ اے آئی ایپ یہ بھی کر سکتی ہے کہ ان کو ٹرین کر دے خود سے کیسے سبمٹ کریں. ایک بات مزے کی یہ ہے، اگر ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں تو یہ انسانی ذہن کی طرح اس کی غلطیاں کم ہوں گی. اس کے پاس وسیع علم ہوگا، یہ انتہائی ایکوریٹلی کام کرے گی، اس کو کئی چیزیں نکال کے دے دے گی. یہ شک اتنے پرسنٹ ریلیونٹ ہے، یہ شک اتنے پرسنٹ ریلیونٹ ہے. اور ایک بات اور، اگر ہم یہ ایپ بنا دیں اور یہ دیں وکلا کو، وکلا کے کیسز کی جو پروسیڈنگ چل رہی ہے، اگر یہ اس کو ساتھ میں فیڈ کرتے رہیں کہ میں نے یہ جرا کی، یہ ڈاکومنٹس جمع کروائے اور جاب میں مجھے یہ چیز ملی، آج کے ریمارکس یہ تھے عدالت کے، اور مخالف وکیل نے یہ کیا، آپ اس کو فیڈ کرتے رہیں اس ایپ کو، ٹھیک ہے. یہ خود آپ کو اگلی دلیل بھی تیار کر دے گی کہ کیا کرنا ہے. پھر یہ اس کا فیوچر ہے. ڈاکٹرز کے لیے کام تو پہلے ہو چکا، کافی سارے لوگ کر رہے ہیں، باہر ہے، پاکستان میں نہیں ہے، لیکن پاکستان میں کیا راستہ ہے کہ یہ آپ کو ایز ایکسپرٹ ڈاکٹر آپ کی سمٹمز دیکھ کے بتائے کہ فلاں میڈیسن ریلیونٹ ہے، فلاں کھائیں، کس ٹائم پہ کھائیں، کیسے کھائیں، کون سی 2 میڈیسنز میں آپس میں انٹریکشن ہے، یہ نہیں کھائیں. یہ علم اگر کسی ڈاکٹر کو دیا بھی جائے تو وہ کئی چیزیں مس کر چکا ہوتا ہے، یادداشت سے چلی جاتی ہیں. لیکن اس کی یادداشت جو کہ اسٹرانگ ہوگی، مین کام تو اس کی یادداشت ہے، اگر اسٹرانگ ہوگی ایکوریٹلی بتائے گی فلاں دوائی کے ساتھ فلاں دوائی نہیں کھانی.